ایسا ملک جس کی ٹوٹل آبادی ہے 6 کروڑ اور وہ ملک دنیا کا 6th لارجسٹ ایکسپورٹر ہو. ایسا ملک جس کی آبادی ہو 6 کروڑ اور وہ دنیا کا 5th لارجسٹ کار مینوفیکچرر ہو. ایسا ملک جس کی آبادی ہو 6 کروڑ اور وہ ملک پوری دنیا کے اندر لارجسٹ ورلڈ وائڈ الیکٹرانک کمپنی رکھتا ہو. ایسا ملک جس کی آبادی ہو 6 کروڑ اور پوری دنیا کے اندر اس کی انشورنس اور کنسٹرکشن کمپنیز کے اندر اور الیکٹرانکس کے اندر پوری دنیا کے اندر بول بالا ہو. مجسمین میں ایسے ملک کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے ساؤتھ کوریا. مجسمین آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور ساؤتھ کوریا کے درمیان کمپیریزن کی. مجسمین آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 6 کروڑ لوگوں کا ملک اور 26 کروڑ لوگوں کے ملک میں ہم کیوں 26 کروڑ والا ملک ڈیلی ڈاؤن 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 ہوتا جا رہا ہے. مجسمین اس وقت آل اوور دا ورلڈ ساؤتھ کوریا 5th لارجسٹ ایکسپورٹر ہے. مجسمین ایک دنیا کے اندر ایک ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کی ایکسپورٹ پہ ہوتا ہے اور آج ہمارے ملک میں ایکسپورٹ ڈیلی کم ہوتے ہوتے کہیں کی نہیں رہی. مجسمین اس 5th لارجسٹ ایکسپورٹر کی بیس پہ اس کے جی ڈی پی کہاں ہوگا؟ وہ دنیا کا اس وقت 5th لارجسٹ 6 کروڑ لوگوں کا ملک کہاں تک پہنچ گیا. اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا پوری دنیا کے اندر 6th لارجسٹ کار مینوفیکچرر ہے اور ہمارے پاس کوئی ایک کمپنی بھی نہیں جو پوری دنیا میں ہم ریکگنائز کروا سکیں کہ پاکستان بھی کے اندر یہ کمپنی پوری دنیا کے اندر چھائی ہوئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ہماری آبادی دیکھیں 26 کروڑ. اس مین ساؤتھ کوریا اس وقت پوری دنیا کا لارجسٹ شپ بلڈر ہے. پوری دنیا میں لارجسٹ کمپنی ہے شپ بلڈر کی، وہ ساؤتھ کوریا میں ہے. مطلب یہ دیکھیں کہ پوری ورلڈ وائڈ شپ بلڈر اور لیول کی شپ جو بناتا ہے وہ اس وقت وہ ساؤتھ کوریا ہی ہے. اس کے علاوہ مجسمین آل اوور دا ورلڈ جو میموری چپ ہے وہ پوری دنیا کے اندر بیسٹ اور لارجسٹ جو ہے نا وہ اس وقت ساؤتھ کوریا ہے. ایون کہ ایپل فون بھی اس وقت جو میموری چپ یوز کر رہا ہے وہ بھی ساؤتھ کوریا کی بنی ہوئی ہے. پوری دنیا کے اندر آٹو موبائل ہو یا الیکٹرانک مینوفیکچرنگ ہو یا فائنانس ہو یا اس وقت کنسٹرکشن ہو، اس وقت ٹاپ آف دی رینک جو ہے نا وہ اس وقت ساؤتھ کوریا ہی ہے. میں اس وقت آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ بھی دیکھیں مینوفیکچرر کے حوالے کنسٹرکشن کے حوالے سے اس وقت برج خلیفہ میرے خیال میں پوری دنیا جانتی ہے. پوری دنیا میں برج خلیفہ کے چرچے ہیں. برج خلیفہ جو بنایا گیا ہے یہ بھی ساؤتھ کوریا نے بنایا ہے. پیٹرونس ٹاور جو ملیشیا کے اندر ہے وہ بھی ساؤتھ کوریا نے بنایا ہے. اس کے علاوہ تائیپائی 101 جو ٹاور ہے اس وقت تائیوان کے اندر وہ بھی ساؤتھ کوریا نے بنایا ہے. اب یہ دیکھیں یہ 3 جو بلڈنگز ہیں آل اوور دا ورلڈ فیمس ہیں اور یہ تینوں کے تینوں اس وقت ساؤتھ کوریا کے بنا گئے. مجسمین ساؤتھ کوریا اس وقت اس کا ہر فرد ایک ایڈنٹی رکھتا ہے. جس طرح ہمارے پاکستان میں لوگوں کی ویلیو نہیں ہے، وہاں پہ ہر فرد کی ایک ویلیو ہے. وہاں کا ساؤتھ کوریا کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اس وقت 97% ہے اور پاکستان کا 63%. لیکن ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ ایجوکیشن لیول کی ایجوکیشن ہے. سب سے حیران کن بات ساؤتھ کوریا کے جو میں بتاتا ہوں، وہاں پہ جو ایوریج پر کینڈیڈیٹ جو ان کی سیلری ہے وہ پتہ کتنی ہے آپ کو؟ آپ حیران ہو جائیں گے. 5,68,000 پر کینڈیڈیٹ پر بندہ ان کی سیلری ہے اور پاکستان کی کتنی ہے؟ 2,000. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا خوشحال لوگ ہوں گے جہاں پہ پر کینڈیڈیٹ پر بندہ وہاں پہ جو سیلری ہے ان کی 5,67,000 ہے اور ہماری 2,000. کتنا بڑا ڈیفرنس ہے. مجسمین میں اب آپ کو سمپل پاکستان اور جو ساؤتھ کوریا اس کے جی ڈی پی کے بارے میں بتاتا ہوں جو آپ حیران رہ جائیں گے. ہمارا جی ڈی پی جو ہے اس وقت ہمارا ہے $365 بلین اور جو ساؤتھ کوریا کا ہے وہ 1.3 ٹریلینز ہے. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارا $365 بلین اور صرف ایک کمپنی سیمسنگ جو ساؤتھ کوریا کی ہے اس کا $600 بلین پر اینم ہے. کتنی حیران کن بات ہے. ہمارے پورے ملک 26 کروڑ عوام کا ملک اور اس کی جی ڈی پی ہوگی $365 بلین اور وہاں پہ صرف ایک کمپنی جو $600 بلین دے رہی ہے.
آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کی پروڈکشن پہ ہوتا ہے، اس کی اکانومی اور جی ڈی پی ہوتا ہے۔ ہم ڈیلی اپنی سیاسی جو ہمارے پاس عدم استحکام ہے اس کی بیس پہ ہم ڈیلی پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں کوئی بھی بزنس مین انویسٹ نہیں کرتا کہ بھی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی بیس پہ ہمارے ملک میں کوئی کمپنی نہیں آتی، کوئی باہر کا بندہ ہمارے ساتھ انویسٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف اس وجہ سے کیوں کہ ہمارے اندر سیاسی عدم استحکام ہے۔ اور یہ کب سے ہے اور پتہ نہیں کب تک جائے گا، اور یہ کبھی بھی ایسا لگتا ہے جیسے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہماری آپس میں ایک گیم چل رہی ہے، ابھی لڑو پکڑو، لڑنا دھرنا، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور ہمارا ملک ابھی تک ترقی نہیں کر رہا۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھی ایجوکیشن ریٹ، لٹریسی ریٹ، ایکسپورٹ ریٹ ہمارے پاکستان ڈیلی پیچھے جا رہا ہے، آگے کی طرف نہیں جا رہا۔ اس طرح ہمارے ملک کبھی نہیں ترقی کر سکتا جب تک ہمارے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا، جب تک ہمارا ملک ایکسپورٹ میں لیول پہ نہیں آتا، جب ہمارا ایجوکیشن سسٹم چینج نہیں ہوتا، جب ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسی کمپنی نہیں بنتی جو پوری دنیا کے اندر چھائی ہوئی ہو، تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایل جی، کیا اور سیمسنگ ہمارے ملک کے اندر تمام ریونیو صرف ان کمپنیز کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کا جو ریونیو ہے وہ ان صرف ایک کمپنی کے ریونیو سے بھی ہاف ہے۔ تو کب ہمارا پاکستان ترقی کرے گا؟ جب تک ہمارے ملک کے اندر ایجوکیشن سسٹم چینج نہیں ہوتا، جب تک ہمارے ملک کے اندر یہ سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوتا، جب تک ہمارے ملک کے اندر ایک ٹیکنالوجی چینج کا شعور نہیں آتا، جب تک ہمارے ملک کے اندر ایجوکیشن کو پراپر ایک نیا نارم نہیں ملتا، تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ مجسمین جو ساؤتھ کوریا کا ورک ایتھکس ہے وہ کمال کا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں لیو ٹو ورک، ناٹ ورک ٹو لیو۔ یہ دیکھیں ان کا یہ ایک قول ہے، مطلب ان کی ساؤتھ کورین کا یہ قول ہے، لیو ٹو ورک، جیو کام کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ کام کرو جینے کے لیے۔ یہ ہمارے پاکستان کا قول ہے۔ وہاں پہ جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی حیران کون ہے۔ آپ یہ دیکھیں وہاں پہ جو اینم لیوز ہیں وہ 15 ملتی ہیں ان کو، ہمارے وہاں کیا ہے 25 ہوتی ہیں اور وہاں پہ 15۔ پھر بھی وہاں کے لوگ صرف 5 سے 6 چھٹیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ورکنگ انوائرمنٹ اس وقت ان کی ہیبٹ بن چکا ہے۔ وہ لوگ کام کو ترجیح دیتے ہیں، نہ کہ ریسٹ کو، کمفرٹیبل زون کو ترجیح نہیں دیتے۔ وہ لوگ کام کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ جو جی رہے ہیں کام کرنے کے لیے۔ وہاں پہ جو زیادہ تر یہ آپ یہ دیکھیں کہ ویپنس میں اور سوشل اس میں مارشل آرٹس میں اور سپورٹس میں وہ لوگ بہت آگے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے، وہ ان کے اندر پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے۔ وہ لوگ وہاں پہ ریسورسز زیادہ ہیں۔ ریسورسز کیسے کریٹ ہوتے ہیں؟ وہ جب کمپنیز انڈسٹریل سسٹم آتا ہے، جب ٹیکنالوجی کی چینج آتا ہے، جب ایجوکیشن سسٹم میں چینج آتا ہے، اور ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجسمین ہم لوگ بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اس وقت مجھے اجازت دیجیے۔ امجد رضا غوری، اللہ حافظ۔